ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ لالچ بری بلا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہی لالچ ایک نیک اور پارسا انسان کو بھی سیدھے راستے سے بھٹکا سکتا ہے؟ آج ہم آپ کو ایک ایسی سچی اور سبق آموز کہانی سنائیں گے جو صدیوں پرانی ہے۔ یہ کہانی ہے شیخ رحمان نامی ایک بہت ہی نیک شخص کی، جو اپنے شہر میں اپنی سخاوت اور نیکی کی وجہ سے عزت پاتا تھا، لیکن ایک غلط فہمی نے اس کی ساری زندگی بدل دی۔ آخر وہ کون سا راز تھا جس نے شیخ رحمان کو اتنا نیک ہونے کے باوجود دنیا کا لالچی ترین انسان بنا دیا؟ آئیں اس حیران کن اور سبق آموز داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ صدیوں پرانی بات ہے، کسی ملک میں شیخ رحمان نامی ایک آدمی رہتا تھا جو بہت ہی نیک تھا۔ ہر شخص اس کی بہت عزت کرتا تھا اور دور دور سے لوگ اس سے مشورے لینے آیا کرتے تھے۔ شیخ رحمان پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھتے، روزے رکھتے، صدقہ اور خیرات دیتے، حلال روزی کماتے اور ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ کسی نے انہیں کبھی جھوٹ بولتے یا کوئی برائی کرتے نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن شیخ نے کہیں پڑھا کہ جو آدمی دنیا میں ایک نیکی کرے گا اسے دنیا میں 10 نیکیاں اور آخرت میں 70 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ یہ پڑھ کر نہ جانے کیوں شیخ کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی۔ شیخ نے سمجھا کہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دنیا میں ایک نیکی کرے گا تو اسے دنیا میں اس کے بدلے 10 گنا زیادہ رقم ملے گی، اس آخرت میں اس کا اجر الگ ہوگا۔ اس خیال نے اس کی راتوں کی نیند اڑا دی۔ شیخ رحمان کی شادی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی رشتہ دار تھا۔ باپ کی وراثت میں انہیں جو زمین، جانور اور دیگر سامان ملا تھا، اس نے وہ سب کچھ بیچ ڈالا اور اس رقم کو غریبوں میں بانٹنا شروع کر دیا۔ اس کی سخاوت کے چرچے دور دور تک پھیل گئے۔ دور دراز کے دیہاتوں سے مجبور اور ضرورت مند لوگ آتے اور ڈھیر و خیرات لے کر اسے دعائیں دیتے ہوئے چلے جاتے۔ لوگ شیخ کی اس سخاوت پر بہت حیران تھے اور اس کی وجہ پوچھتے، لیکن وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتا اور اصل وجہ کسی کو نہ بتاتا۔ گاؤں والوں کا خیال تھا کہ اب شیخ جنگلوں کا رخ کرے گا یا کسی غار میں بیٹھ کر صرف اللہ اللہ کرے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ شیخ کی ساری رقم ختم ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے خرچ کے لیے بس تھوڑی سی رقم اپنے پاس رکھ لی تھی۔ اب وہ اس بات کا انتظار کرنے لگا کہ اسے اس کے بدلے میں 10 گنا زیادہ رقم کب ملے گی۔ اسے یقین تھا کہ وہ جلد ہی کروڑ پتی بن جائے گا اور اس ساری رقم سے وہ ڈھیر ساری زمینیں خریدے گا یا کوئی بڑا کاروبار شروع کرے گا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے، لیکن شیخ کو اپنی رقم سے 10 گنا کیا، ابھی تک ایک پیسہ بھی نہیں ملا تھا۔ وہ ایک ایک دن انتظار میں گزار رہا تھا، لیکن کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ مایوس ہونے لگا۔ اس کی نمازوں میں بھی کمی آنے لگی اور وہ ہر وقت پریشان بیٹھا رہتا۔ اسے یہی فکر کھائے جا رہی تھی کہ اب اس کا کیا بنے گا اور زندگی کیسے گزرے گی، کیونکہ اسے کوئی کام بھی نہیں آتا تھا۔ لوگ شیخ کی اس تبدیلی پر بہت حیران تھے اور جب اس سے پوچھتے کہ اس نے نمازیں اور نیک کام کرنا کیوں کم کر دیے تو وہ کوئی جواب نہ دیتا اور خاموش ہو جاتا۔ ایک دن اس کے پاس ایک اجنبی شخص آیا اور اسے دیکھ کر کہنے لگا، بھائی میں تو تمہاری سخاوت اور نیکی کے چرچے سن کر دور سے تمہیں دیکھنے اور تم سے ملنے آیا تھا، لیکن یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ میں نے تمہارے بارے میں جو کچھ بھی سنا تھا وہ غلط تھا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ شیخ رحمان نے اس اجنبی کی باتوں کو ٹال دیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اجنبی شخص وہاں سے چلا گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد وہی اجنبی شخص دوبارہ آیا۔ اس بار اس کا حلیہ بہت عجیب تھا۔ دراصل میں یہ اجنبی شخص ایک شیطان تھا، جو اس بار سفید لمبی داڑھی، بڑے بڑے بال اور ایک دبلا پتلا لمبا قد، وہ بہت غریب لگ رہا تھا۔ شیخ سے اس کی نیکیوں میں کمی کی وجہ پوچھنے لگا تو شیخ کو غصہ آ گیا۔ اجنبی نے اپنا نام منصور بتایا اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس راز کا پتہ چلا کر ہی رہے گا۔ منصور یعنی کہ شیطان نے شیخ کو حیران اور پریشان چھوڑ دیا۔
ایک دن جب بہت زور سے بارش ہو رہی تھی اور بادل گرج رہے تھے، منصور یعنی کہ شیطان اپنے گدھے پر بارش میں بھیگتا ہوا آیا اور شیخ کا دروازہ زور زور سے کٹکھٹانے لگا۔ شیخ اس کی حالت دیکھ کر حیران ہوا۔ شیطان نے کہا کہ وہ بہت غریب ہو چکا ہے، اب دنیا میں اس کا کوئی نہیں رہا اور وہ شیخ کی خدمت کر کے اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ شیخ نے حیران ہو کر کہا مگر اب میرے پاس بچا ہی کیا ہے؟ شیطان نے کہا مجھے تنخواہ نہیں چاہیے، میں بس تمہاری خدمت کرنا چاہتا ہوں، تم چاہو تو مجھے روٹی بھی نہ دینا۔ شیطان نے کچھ اس طرح کہا کہ شیخ اسے اپنے پاس رکھنے پر راضی ہو گیا۔ شیطان کافی عرصے تک شیخ کی بے لوث خدمت کرتا رہا۔ وہ گھر کے سارے کام کرتا، لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور شیخ کے ہاتھ پاؤں دباتا۔ ایک دن شیخ نے مجبور ہو کر شیطان سے کہہ دیا کہ اس کی ساری دولت ختم ہو چکی ہے اور اس کے پاس ایک وقت کے کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، اس لیے وہ کوئی اور ٹھکانہ تلاش کر لے۔ تو شیطان نے کہا شیخ صاحب، میں نے کسی لالچ میں تمہاری خدمت نہیں کی، میں ہر حال میں اپنا وعدہ نبھاؤں گا، لیکن مجھے بس ایک بات بتا دو کہ تم نے اپنے باپ دادا کی ساری جائیداد خیرات میں کیوں بانٹی تھی؟ شیخ نے سارا واقعہ اسے سنا دیا۔ شیخ نے کہا میرا خیال تھا کہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کے بعد اس سے 10 گنا زیادہ مجھے دنیا ہی میں مل جائے گا اور میں مالا مال ہو جاؤں گا، لیکن کئی مہینوں کے انتظار کے باوجود یہ حال ہے کہ بات فاقوں تک آ گئی ہے۔ شیطان نے شیخ کی بات کافی غور سے سنی اور پوچھا کہ کیا اس نے کسی عالم سے اس بات کی تصدیق کروائی تھی؟ شیخ نے کہا کہ ہاں، ایک بڑے مولوی صاحب نے کہا تھا کہ یہ بات درست ہے، لیکن اب اسے لگتا ہے کہ وہ جھوٹ تھی۔ شیطان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ شیخ کے پوچھنے پر شیطان نے کہا میرا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے نام کے بجائے شیطان کے نام پر یہ خیرات کرتے تو تمہیں 10 نہیں بلکہ 20 گنا زیادہ ملتا۔ شیخ غصے سے چلایا کیا کہا تم نے بدبخت، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، مجھے تو تم شیطان کے چیلے نظر آتے ہو۔ شیخ نے اسے وہاں سے بھگا دیا۔ شیطان کے جانے کے بعد شیخ رات بھر اس کی باتوں پر غور کرتا رہا۔ اگر اللہ کے نام کے بجائے شیطان کے نام پر نیکی کرے تو 20 گنا زیادہ ملے گی۔ یہ باتیں سوچ کر لالچ نے اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئی اور وہ رات بھر سو نہ سکا۔ صبح جب شیطان واپس آیا تو اس کی آنکھوں میں مکاری کی چمک تھی۔ وہ کامیاب ہو چکا تھا کہ اس نے شیخ کے دل میں لالچ ڈال دیا تھا اور اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیا تھا۔ شیطان نے شیخ کو مشورہ دیا کہ وہ زیادہ نہیں بس تھوڑی سی رقم شیطان کے نام پر خرچ کر کے دیکھ لے، اگر اس کی بات غلط ہوئی تو بے شک میری جان لے سکتے ہو۔ اسی وقت وہاں سے ایک فقیر گزرا اور اللہ کے نام پر خیرات مانگی۔ شیخ اٹھا اور فقیر کو کہا اللہ کے نام کے بجائے اگر تو شیطان کے نام پر مانگے تو تجھے 1 روپیہ دوں گا۔ فقیر یہ سن کر فوراً راضی ہو گیا اور شیخ نے اسے 1 روپیہ دے دیا۔ منصور یعنی کہ شیطان نے کہا کہ اس خیرات کا بدلہ اسے کل صبح ہی مل جائے گا۔ شیطان نے بتایا کہ پہاڑی پر ایک پیپل کا بڑا درخت ہے، اس کے قریب سے ایک پتھر ہٹا کر نیچے سے 20 روپے نکال لینا۔ شیخ بے چینی سے رات بھر انتظار کرتا رہا۔ صبح وہ تیزی سے دوڑتا ہوا پہاڑی کی طرف گیا۔ وہاں جا کر اس نے پتھر ہٹایا تو نیچے 20 روپے موجود تھے۔ شیخ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ اب شیخ رحمان نے روزانہ کا معمول بنا لیا کہ وہ ہر روز شیطان کے نام پر خیرات بانٹنے لگا۔ دور دور سے فقیر آتے اور شیطان کے نام پر خیرات پا کر چلے جاتے۔ اب شیخ کو نہ ہی اللہ کا خوف رہا تھا اور نہ ہی پڑوسیوں سے کوئی شرم۔ لالچ نے اسے بالکل بے شرم بنا دیا تھا۔ اس کے پاس بہت ساری دولت جمع ہو چکی تھی، لیکن شیطان نے اسے اتنا پاگل بنا دیا تھا کہ اس کا من ہی نہیں بھرتا تھا۔ ایک دن شیطان نے شیخ سے کہا
کہ اسے ڈر ہے کہ کہیں کوئی اور شخص اس کے دولت کے ٹھکانے پر شک نہ کر لے، اس لیے وہ ایک ہی بار میں اسے اتنی دولت دلوا دے گا کہ دوبارہ ضرورت نہ رہے۔ شیطان نے شیخ کو ایک ٹوپی دی اور کہا، یہ ٹوپی پہن لو، اسے پہن کر تم دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤ گے، تمہیں کوئی نظر نہیں دیکھ سکے گی لیکن تم سب کو دیکھ سکو گے۔ شیخ رحمان اب شیطان کا چیلا بن چکا تھا اور ہر حکم ماننے کو تیار تھا۔ شیخ نے ٹوپی پہن لی اور منصور کے ساتھ چل پڑا۔ وہ چلتے چلتے بادشاہ کا محل تک پہنچ گئے۔ وہ بغیر کسی رکاوٹ کے محل میں داخل ہو گئے، جہاں بادشاہ کے سپاہی اور غلام اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ بادشاہ اپنے کمرے میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ شیطان نے شیخ کو ایک کونے میں روک کر تماشا دیکھنے کو کہا۔ شیخ محل کی سجاوٹ دیکھ کر لالچ میں پاگل ہو رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ساری دولت سمیٹ کر لے جائے۔ اسی وقت اس نے دیکھا کہ بادشاہ کھانا کھانے کے دوران اپنے الٹے ہاتھ سے پانی کا گلاس اٹھا رہا تھا۔ شیطان نے فوراً گلاس کے پانی میں تھوک دیا۔ جیسے ہی شیخ نے یہ دیکھا تو اس کے اندر کی نیکی کی آخری چنگاری جاگ اٹھی اور اس نے دوڑ کر بادشاہ کے ہاتھ سے وہ پانی کا گلاس گرا دیا۔ شیطان بہت غصہ ہوا اور کہا کہ میرے کام میں دخل نہ دو، لیکن جب بادشاہ نے پھر الٹے ہاتھ سے گلاس اٹھایا اور شیطان نے پھر اس میں تھوک دیا تو شیخ نے پھر گلاس گرا دیا۔ بادشاہ نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ بھی نہیں پڑھی تھی تو شیطان نے اس کے کانے میں بھی تھوک دیا۔ تیسری بار جب بادشاہ نے الٹے ہاتھ سے پانی پینا چاہا تو شیخ رحمان سے رہا نہیں گیا اور اس نے پانی کا گلاس نیچے گرا دیا اور دسترخوان بھی الٹ دیا۔ اب شیطان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے شیخ کے سر پر سے وہ ٹوپی اتار دی اور وہاں سے بھاگ گیا۔ بادشاہ نے اچانک ایک اجنبی کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا اور غصے سے پوچھا، تم کون ہو؟ شیخ رحمان نے بادشاہ سے جان کی سلامتی مانگی اور شروع سے آخر تک سارا واقعہ بیان کیا۔ اس نے بتایا کہ تینوں مرتبہ شیطان نے گلاس میں تھوکا تھا کیونکہ بادشاہ الٹے ہاتھ سے پانی پی رہے تھے اور شیطان نے کانے میں بھی تھوکا تھا کیونکہ بسم اللہ نہیں پڑھی گئی تھی۔ شیخ نے کہا، میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ شیطان کے تھوک والا پانی پیے اور ایسا گندا کھانا کھائیں۔ بادشاہ نے شیخ کی اس نیکی پر بہت خوش ہوئے اور اسے اگلے دن دربار میں آنے کی دعوت دی۔ اگلے دن بادشاہ نے شیخ رحمان کو مالا مال کر دیا اور بہت سے انعاموں سے نوازا۔ شیخ نے کہا، لالچ بری بلا ہے اور اللہ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرتا ہے۔ شیخ رحمان نے شیطان کے نام پر جمع کی ہوئی ساری دولت غریبوں میں بانٹ دی، سچے دل سے اللہ سے توبہ کی اور پہلے سے بھی زیادہ نیک کام کرنے لگا۔ لوگوں نے اس واقعے کو صدیوں تک یاد رکھا۔ پیارے ناظرین، اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ لالچ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ نیت خالص رکھنی چاہیے اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کو نیکی کا بدلہ دنیا میں نہ ملے تو یقین رکھے کہ آخرت میں اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لالچ اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ یہ سبق آموز کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے کرم کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔